لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کے مبارک اجلاس کے صدر باوقار حضرت مولانا و حافظ عبد الجبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ شہ نشین پر تشریف فرما جلیل القدر علماء مجمع میں تشریف فرما علماء دین حفاظ قرآن کریم حاضرین مجلس خیر الکلام ما قل و دل بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر بھی ہو مدلل بھی ہو. وہ ابھی حضرت صدر محترم سے آپ نے سن لی. اس کے بعد تو کچھ کہنے کی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی. کل حضرت کے حکم پر ان کے دونوں اداروں میں حاضری ہوئی. تو خطبے میں ایک آیت کریمہ کل پڑھی تھی لیکن کل اس کی شرح نہ ہو سکی. کل اذان کے بعد ظہر کی حضرت نے مجھے بٹھایا تھا.
آج مولانا جاوید صاحب نے اذان ہو جانے کے بعد بٹھایا ہے. بہت سے حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ معمر ہیں، بڑی یکسوئی سے انہوں نے طلباء عزیز کے پروگرام سنے اور انعامات بھی عطا کیے. یہ آپ حضرات کی مدرسے، دین اور اسلام سے اور قرآن کریم سے محبت کا غماز ہے. آج دارالعلوم حضا نے 16 حفاظ قرآن کریم امت کی خدمت میں پیش کر دی. آپ حضرات جو دارالعلوم کو نوازتے رہتے ہیں، اس کا خلاصہ دکھانے کے لیے آپ کو بلایا تھا. وہ بھی آپ نے دستار بندی کا خوشنما منظر دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فوج روانہ کرتے تھے اور امیر منتخب کرتے تھے تو امیر کے سر پر اپنے دست مبارک سے سفید صافہ باندھتے تھے. آج 16 حفاظ قرآن کریم اور مشکات شریف پڑھ کر اور ایک درجہ باقی رکھ کر جو طلباء آگے پڑھنے والے ہیں ان کے سروں پر سفید دستار سجائی گئی. سفید رنگ شانتی کا پرتیک. مدرسے میں دستار باندھ کر ان کو بھیجا کہ مدرسہ شانتی کا پرتیک ہے، امن و امان کا گہوارہ ہے. اس لیے غلط تاثر مت لو. ابھی چند ہفتے ہوئے ہیں سویڈن کے ایک بے وقوف یا پاگل شخص نے ترکی کی ایمبیسی کے سامنے گورنمنٹ کی اجازت سے قرآن کریم کو جلایا. قرآن کریم کو جلانے کا یہ پہلا موقع نہیں. اس سے پہلے کئی بار قرآن کریم جو ہے وہ جلایا جاتا رہا ہے. آخر قرآن جلاتے کیوں ہیں؟ اس لیے قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے کہ قرآن اتنی جامع کتاب ہے کہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، تو دل کی بڑاس نکالنے کے لیے جلانا پڑتا ہے. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. قول فیصل ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا اور ضابطے ایسے بیان کرتا ہے کہ قیامت تک کوئی انگلی نہیں لگ سکے گا. تو اب جب اعتراض کر ہی نہیں سکتے تو دل کی بڑاس نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے؟ ایک راستہ جلانے کا اختیار کریے. شاہ فیصل مرحوم نے امریکہ کے صدر کو دعوت دی. امریکہ
امریکہ کا صدر جدہ آیا ہے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تو پابندی تھی، وہ آ نہیں سکتا. تو وہ گفتگو کے دوران اس نے یہ کہا کہ آپ کے یہاں جو ہے پنشمنٹ کے لیے جو رولز بنے ہیں وہ بہت سٹرکٹ، سخت ہیں. شاہ فیصل نے پوچھا کہ مثال کے طور پر، تو اس نے کہا کہ آپ کے یہاں سرٹین اماؤنٹ کی اگر کوئی چوری کرتا ہے مرد یا عورت تو اس کا سیدھا ہاتھ پونچھے سے کاٹا جاتا ہے. بہت سخت پنشمنٹ ہے، یہ ہاتھ سے ہی محروم کر دیا اس نے. اور ابھی وہ بچہ سیرت پر بہت اچھی تقریر کر رہا تھا. سب تقریریں اچھی تھیں، اساتذہ کی محنتوں کا خلاصہ تھا. اس لیے اساتذہ کو بھی انعامات سے نوازنا ضروری ہے. حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل کیا. ایک خاتون نے زیورات کی چوری کری. اب انسان ہے، بشر ہے. ابھی حضرت نے فرمایا انسان مرکب من الخطأ والنسیان، لیکن یہ نسیان اور خطا صحابہ کرام سے ہوتی ہے تو امت کے لیے تعلیم کا ایک ذریعہ بنتی ہے اور ایک نصیحت بنتی ہے. ان کی سچائی کا ایک نمونہ سامنے آتا ہے، ان کی صداقت سامنے آتی ہے. لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، جو جدید پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں. ان کا اعتراض یہ ہے کہ بھئی یہ 1400 سال پرانی جو اسٹوری آپ صحابہ کی سناتے ہیں یہ کب تک سنائیں گے؟ جدید دور آیا ہے، ماڈرن ایج ہے، اور آپ پرانی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ایک مثال سمجھ لیں. ایگزامپل قرآن کریم نے بھی دیے ہیں. قرآن بغیر ایگزامپل کے بھی بات پیش کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھنا ہے اس لیے مثال دیتے ہیں. مثالیں جو قرآن کریم میں دی گئی ہیں لوگوں کی افہام و تفہیم کے لیے دی گئی. اب یہ مثال سمجھیں گے آپ تو صحابہ کرام کی عظمت آپ کو سمجھ آئے گی. میرے دوست تھے لندن میں، ان کا ڈرائیونگ کا امتحان وہاں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ڈرائیونگ کا امتحان. یہاں تو اندھے سے بھی امید ہے کہ اس کو لائسنس ملے. اور وہ امتحان جب ہوتا ہے تو دعائیں کرواتے ہیں، بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں کہ ڈرائیونگ میں ہم پاس ہو جائیں. تو وہ پڑوس میں ممتحن بیٹھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر ممتحن بیٹھا. اس نے کہا نکالو. راستے کے اوپر گاڑی نکالی، گاڑی چلا رہا ہے. گاڑی چلانا تو بہت اچھا آتا تھا. اب امتحان شروع ہوا تو ممتحن نے سوال کیا انگریزی میں کہ میں اردو میں ترجمہ کروں. تو بھائی ڈرائیونگ تو اچھی کرتے ہو لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو گے تو لائسنس ایشو کر دوں گا. تو پوچھئے سر. انگریزی میں تو سر بہت ہیں، باقی سب بے سر.
اس نے کہا جب راستے پر آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ یہ سوال کیا. وہ چلانے والا جو گاڑی چلا رہا تھا وہ بھی حیران ہو گیا کہ دوست تو بہت لمبی فہرست ہے، کون سا دوست کا نام لینا چاہیے. دنیا میں دشمنی کی فہرست بھی لمبی ہے دوستی کے مقابلے. جیسے سوالوں کی فہرست تو بہت لمبی ہے لیکن جواب مختصر ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے. یہ کیوں، وہ کیوں، نماز کیوں، روزہ کیوں، زکوٰۃ کیوں. میں نے کہا دروازہ پرانا ہو جاتا ہے تو کھولتے ہیں تو بھی کیوں کی آواز آتی ہے، بند کرو تو بھی کیوں کی آواز آتی ہے. اس میں آئل ڈالنا پڑتا ہے تو آواز بند ہوتی ہے. کیوں کا جواب ہے ہمارے پاس، ہر کیوں کا جواب ہے اور نہیں بھی ہے. جب آدمی عمل نہیں کرتا تو اس کو سوالات بہت کھڑے ہوتے ہیں، جب عمل کر لیتا ہے سوالات ختم ہو جاتے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، ایک عرصے تک رہے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے اتنا شرح صدر فرمایا کہ دین کے کسی مسئلے پہ مجھے اعتراض نہیں ہوتا. اتنا دین کھل کر میرے سامنے آیا ہے. سوال کم علمی کی دلیل بنتا ہے. اب اس نے کہا کون سے دوست کا نام پیش کروں، تو ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سامنے جو آئینہ لگا ہوتا ہے ڈرائیور کے، اس نے کہا یہ آئینہ میرا دوست، یہ آئینہ میرا بہترین دوست. اس نے وجہ پوچھی، یہ آئینہ کیوں دوست ہے؟ کہا یہ پیچھے کا منظر دکھاتا ہے. تو پیچھے کا منظر دیکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ فرمایا آگے تیز رفتاری سے گاڑی چلانا تو پیچھے سے گاڑیاں کیسی آ رہی ہے وہ منظر دیکھنا پڑتا ہے تو آدمی گاڑی چلا سکتا ہے. پیچھے کے منظر پر نظر رکھو تو ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. جب تک صحابہ کرام والا پیچھے والا آئینہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس میں پانی پلایا گیا ہے اسوہ حسنہ کا، سیرت مقدسہ. اس نے چوری کر لی، سرکار نے فرمایا ثابت ہو گئی. پہلے تو ثابت کیا جاتا ہے، جج صاحب بھی بیٹھے ہیں، پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر دلائل ہوتے ہیں. مدعی اپنا دعویٰ کرتا ہے، مدعا علیہ جو ہے اپنی دلائل دیتا ہے، گواہیاں پیش کرتا ہے. لیکن معاملہ اسلامی کورٹوں کے اندر منٹوں کا ہوتا ہے. فیصلہ ہو گیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا. کچھ لوگوں نے سفارش کی کہ سرکار اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، یہ بیچاری معیوب ہو جائے گی، پھر اس کی شادی کیسے ہوگی، پوری زندگی پر کا عیب آ جائے گا. حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ میں تو عیب آ سکتا ہے لیکن میرے دین میں عیب نہیں آ سکتا. دین بے عیب رہے. ایک بڑی عمر کی بڑھیا کسی بزرگ سے بیعت ہونے گئی، 80 سال کی عمر اس کی بھی، 80 سال شیخ کی بھی 80 سال کی عمر. پردہ بیچ میں ڈلا ہوا ہے. پوچھا حضرت نے پردے سے کیسے آئی؟ کہا وہ بیعت ہونے کو آئی ہوں. پردہ ہٹا دیجیے ذرا. کیوں؟
کہا آپ بھی 80 سال سے متجاوز ہیں، میری بھی عمر 80 سال کی ہے، دونوں طرف خواہش کا سلسلہ بالکل نہیں ہے، لہذا پردے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی بوڑھی ہوں آپ بھی بوڑھے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تو بوڑھی میں بوڑھی، شریعت جوان، قاعدے کے مطابق چلے گی بات۔ شریعت مقدسہ کو بوڑھا ہونا جوان ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا، قانون اور ضابطہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، انصاف ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی اور ہاتھ کٹا۔ سنو، فاطمہ بنت محمد کی چوری ثابت ہو جائے تو محمد کا فیصلہ فاطمہ کا ہاتھ کاٹنے کا، اس کا نام ہے اسلام، یہ ہے صداقت، یہ ہے سچائی، دس از دی ریالٹی۔ شاہ فیصل نے کہا آپ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اتنا سخت پنشمنٹ ہے آپ کا۔ تو شاہ فیصل مرحوم نے کہا کہ آپ کے یہاں، آپ کے ملک میں چوری کا گراف کیا ہے، کتنی چوری ہوتی ہے، کتنا زنا ہوتا ہے بتاؤ؟ اس نے جواب دیا کہ نو ڈاؤٹ آدھا گھنٹے میں ایک چوری ہوتی ہے، آدھا گھنٹے میں ایک زنا ہوتا ہے۔ اب میرا گراف پوچھو، میرے ملک میں چوری کا گراف 0 ہے، 0۔ تمہارے قانون ہیں پھر بھی تمہارے یہاں چوری کا گراف اتنا اونچا ہے، اور میرے یہاں قرآن کا قانون ہے اور چوری 0 ہے۔ یہ اسلام اور قرآن کریم کی برکت ہے۔ چند سال پہلے دہلی میں بس کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو ریپ کیا گیا۔ صبح صبح لڑکی ٹیوشن پر جا رہی تھی اور بے پردہ تھی اور لباس بھی برہنہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ بدماش لوگوں نے اس کو اپنی خواہش کا شکار بنا دیا۔ بس میں بدکاری کرنے کے بعد اس کو بس سے باہر پھینک دیا گیا۔ بعد میں علاج و معالجہ، دماغی مریضہ ہو گئی لڑکی اور اخیر میں مر گئی۔ جب یہ بدکاری کا معاملہ سامنے آیا تو دہلی کی عورتوں نے مورچہ نکالا۔ مورچے میں ہزاروں پڑھی لکھی عورتیں تھیں۔ ان عورتوں نے بینر اٹھائے تھے اور بینر اٹھا کر اس پر لکھا ہوا تھا، جو بینر اٹھائے تھے اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے قانون میں مجرم کو سزا دینے کی طاقت نہیں ہے، مسلمانوں والا قانون بناؤ تاکہ مسلمان عورتوں کی طرح ہندو عورتیں بھی محفوظ ہو جائیں۔ یہ ہے اسلامی قانون جو قرآن کریم نے بیان کیا۔ تو جب دیکھا کہ ضابطے اتنے چست ہیں کہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، تو قرآن کو جلاؤ، دل کی بڑاس نکالو، لیکن اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ جب قرآن کریم جلایا تھا پادری نے تو قرآن شریف کی کھپت بڑھ گئی۔ ابھی ہندوستان میں ہر سال بک فیئر لگتا ہے، بک فیئر، یعنی پوری دنیا میں جو کتابیں ہیں وہ لاتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے اوپن کیا جاتا ہے، بک فیئر۔
تو دہلی میں بہت بڑا بک فیئر تھا، 8 دن تک چلا، اور اس میں رجسٹر ہوتا ہے، اس میں نوٹ کیا جاتا ہے کون سی کتاب کے بارے میں زیادہ پوچھا گیا، بیسٹ سیلر کون سی بک رہی، یہ پوچھا جاتا ہے۔ 8 دن کے بعد اخبار میں آیا کہ 8 دن کے بک فیئر کے اندر جس کتاب کے بارے میں سب سے زیادہ ہندوؤں نے پوچھا وہ قرآن تھا۔ اب علماء تشریف رکھتے ہیں، میرا ایک جملہ سن، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں زمانے کے آگے بڑھنے کے ساتھ پرانی ہو جاتی، پڑھنے کے قابل نہیں رہتی۔ دنیا میں واحد کتاب ہے کہ 1400 سال کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، وہ قرآن کریم۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد قرآن بوڑھا نہیں ہوا، جوان ہو رہا ہے۔ اور ابھی حالات کتنے خراب اور کتنے بدتر ہیں، مدرسوں کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف رات دن جو ہے لکھا جا رہا ہے۔ اگر قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو رات دن کے پروپیگنڈے سے مٹ گئی ہوتی، لیکن الحمدللہ اتنے پروپیگنڈے کے بیچ میں قرآن جوان ہے۔ اور اتنا اعتراض ہونے کے بعد شاید کوئی ڈرتا کہ ہم اپنے بچے کو ایسی ڈینجر کتاب کیوں یاد کریں، لیکن آج الحمدللہ اس کتاب کو یاد کرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ جب ترکش ایمبیسی کے سامنے قرآن شریف جلایا گیا تو ترکی والوں نے ایک قدم اٹھایا، دو نعمتوں کو بہت اہمیت کے ساتھ اپنی زندگی میں جماؤ، ایک قرآن، ایک نماز۔ دیکھو ابھی عربوں کے حالات سنتے ہیں نا ہم لوگ، مالی اعتبار سے بہت متمول ہیں، لیکن سیاسی اعتبار سے بہت پریشان ہیں۔ اتنی پریشانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا رکھا ہے، اس کی 2 وجہ ہے۔ وہ 2 نعمتیں ہمارے پاس ہر وقت اویلیبل ہیں اگر ہم ان کا استعمال کرنا چاہیں، ہماری بھی حفاظت ہوگی۔ عرب کا انسان جب اپنی رولس رویس کار میں سفر کر رہا ہو، کروڑوں کی کار ہو، روڈ پر بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے وقت نماز ہو گیا ہے، گاڑی کنارے پر لگاتا ہے، گاڑی میں صفیں رکھی ہیں، وضو کا پانی رکھا ہے، وہ تمام نکالتا ہے اسباب، اذان دیتا ہے راستے کے اوپر اور نماز پڑھتا ہے وقت پر۔ اس نماز نے اس کو بچا رکھا ہے۔ نمبر 2، ایک عرب حرم میں آیا، اس کے بچے کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دیا، 2 گانا پڑھنے کے بعد خود بھی قرآن شریف لے کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ کا بچہ بھی قرآن پڑھے گا؟ کہا یہ بھی پڑھے گا، اور میرے گھر میں ہر کمرے میں قرآن رکھا ہے، ہر کمرے میں قرآن روزانہ پڑھا جاتا ہے، روزانہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ مسجد میں آئے گا عرب اور آنے کے بعد 2 گانا ادا کرے گا، اور 2 منٹ اس کے پاس باقی ہوگی کہ وہ قرآن شریف کھولے گا اور تلاوت شروع کر دے گا۔ یہ 2 نعمتوں نے اس کو بچا رکھا ہے، ایسے سنگین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیا۔ تو نمازوں کی حفاظت پر ہماری حفاظت کا وعدہ ہے، اور قرآن کی حفاظت پر اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ سرشتہ رکھا ہے کہ ننھے ننھے بچوں کے سینوں کو اللہ نے قرآن کریم کے محفوظ رکھنے کا صندوقچہ اور باکس بنایا ہے. 6 فٹ کے انسان کا ویلیو نہیں ہے، لیکن جب اس کے اندر قرآن رکھ دیا جاتا ہے تو اس کا ویلیو بہت زیادہ بڑھتا ہے. قرآن اٹھانے والی کتاب ہے. جو قرآن سینے میں چلا گیا تو سینے کو بھی اللہ اٹھاتا ہے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. نہ صرف حافظ کو نوازا جاتا ہے بلکہ اس کے ماں باپ کو نوازا جاتا ہے، اس کے رشتہ داروں کو نوازا جاتا ہے. ترکیش والوں نے قرآن جلانے کے بعد ملک میں اعلان کیا کہ بھئی امسال بڑی عمر کے نہیں، قرآن یاد کرنے میں عمر کا کوئی معیار نہیں بیان کیا کہ اتنی عمر میں قرآن یاد کرے، اتنی عمر میں قرآن یاد کرے. کوئی بڑی عمر میں یاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ہشام قلبی بہت بڑے محدث ہیں، ہزاروں حدیثیں یاد تھی. دل میں خیال آیا کہ ارشادات رسول تو اتنے یاد ہیں تو ارشاد ربانی قرآن یاد نہیں. تو قرآن شریف یاد کرنا چاہیے. بڑی عمر میں خیال ہے، یاد کرنا شروع کیا تو کتنے دن میں قرآن یاد کیا جانتے ہو؟ 3 دن کے اندر قرآن شریف مکمل. 3 دن میں قرآن کریم مکمل کر دیا. ایک جگہ ایک آدمی نے کتابیں رکھی تھی. آج کل کتابوں کے شوقین بہت کم رہ گئے، کتابوں کا مطالعہ بہت کم ہو گیا. طلباء سے میری گزارش ہے کہ کتب بینی بھی رکھو اور کتب بینی بھی رکھو. کتاب بھی دیکھو، کوئی اللہ والے کو بھی ڈھونڈو. اور یہ جو علم سے پندار جو پیدا ہوتا ہے نا کہ میں اس کو ختم کر، اس کے لیے شاعر نے بہت اچھا شعر کہا، سنو. تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے، میں نے کیا یوں کیا فلاں کیا. تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. اور ہو یعنی اللہ ہو میں اتنا کمال پیدا کر کے ہو تو رہے تو نہ رہے. علم کا پندار نہیں ہونا چاہیے. تو مطالعہ کتب بہت ضروری ہے. آگے بڑھنا ہو تو علم کو ترقی دینے کے لیے روزانہ ڈھونڈو اپنے علم میں ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو. طالب علم اور عالم کے لیے ضروری ہے. ہمارے یہاں مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے 9 سال پڑھایا ہے. جب شروع میں پڑھانے آئے تو پوچھا کہ روزانہ کتنا مطالعہ فرماتے ہیں؟ فرمایا 500 صفحے کا مطالعہ کرتے. روزانہ 500 پیجز جو ہیں اس کا مطالعہ کرتا ہوں. جب قرآن کریم چلا دیا گیا، چھوٹی عمر کے جتنے حفاظ تھے ملک میں ان کو جمع کیا گیا، بڑی عمر والوں کو نہیں. چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیاں جتنے ہیں وہ ایمبیسی میں آ جائیں، ان کو انعامات دیے جائیں گے. ادھر قرآن جلائے، ادھر قرآن پر انعام دے رہے ہیں. جب کاؤنٹ کیا گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے ملک میں 1 سال کے اندر قرآن شریف حفظ کیا تھا 850 تھے.
850 children memorized the whole Quran Kareem by heart. इनमें से 80 तो लड़कियां थी और जो वजीर मदऊ किए गए थे तकरीर के लिए इनामात देने के बाद, उन्होंने कहा कि कुरान जलाने का पॉजिटिव जवाब यह है कि हम कुरान करीम खूब याद करें और हाफिज पे हाफिज तैयार करें और इनको बताएं कि तुम कागज जला सकते हो, हमारे सीने से कुरान नहीं निकाल सकते। ये मदरसे कुरान करीम के हाफिज तैयार करते हैं और कुरान करीम की तशरीह ये उलमा तैयार करते हैं। इनकी बका से दीन की बका है, इनकी बका से हमारी बका है। बल्कि आगे बढ़कर यूं कहूंगा कि मुल्क की बका ये उलमा से। अगर उलमा न रहे तो मुल्क नहीं रहेगा, ये मदारिस न रहे तो मुल्क में अमन अमान नहीं रहेगा। मदरसे अमन अमान के गहवारे हैं। जितने बच्चों ने यहां आकर तकरीर की, अखलाक का उन्वान दिया, जिंदगी कैसे गुजारना है वो मदरसे में सिखाया जाता है। अच्छा इंसान कैसे बना जाए मदरसे में सिखाया जाता है। क्या देश को अच्छे इंसानों की जरूरत नहीं है? क्या देश को अच्छे अखलाक के लोगों की जरूरत नहीं है? अगर इन तमाम की जरूरत है तो फिर हमें चंदे के साथ अपने बच्चे भी मदरसे को देने चाहिए। पैरेलल तालीम दीजिए, स्कूल भी बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाइए। मुझे अभी हजरत ने रात को ही बतलाया कि अभी इस सोच में हैं हम लोग कि जो पुराना मदरसा है वहां बच्चों को कुछ टाइम के अंदर दीन पढ़ाया जाए, कुरान करीम हिफ्ज कराया जाए और फिर उनको रिलीज करके स्कूल भेज दिया जाए, ताकि एक तरफ वो आलिम दीन भी बने और दूसरी तरफ वो डॉक्टर भी बने। हमको डॉक्टर की भी जरूरत है, हमें मजदूर की भी जरूरत है, हमें लॉयर की भी जरूरत है, हमें इंजीनियर की भी जरूरत है, हमें जजिस की भी जरूरत है, हमें अस्पतालों की भी जरूरत है, हमें स्कूलों की भी जरूरत है और हमें अपना पैसा और अपनी सलाहियतें और अपने औलाद को लगाना पड़ेगा। आयत तो आज भी पढ़ी मैंने, लेकिन चूंकि तमहीद में देर हो गई, मौलाना ने 1:45 की इजाजत दी थी, मैंने 1:30 कहा था, उन्होंने 15 मिनट दिए, 1:45 हो गए। आज के इजलास को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा बड़े मर्तबे के लोग हैं, अल्लाह ताला इनके मर्तबों को मजीद बुलंद फरमाए। नीचे बहुत से उलमा नजर आ रहे, लेकिन स्टेज की तंगदामनी की वजह से ऊपर नहीं बुलाया जा सका। आप बुरा न माने, इस बिना पर कि जो चीज वजनदार होती है वो नीचे होती है। तराजू में
جب وزن ڈالتے ہیں تو پلہ نیچے جھک جاتا ہے. تو آپ نیچے تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی آپ کا تواضع اور عاجزی اور انکساری کا بڑا مرتبہ ہے، بہت اونچا رتبہ ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کے رتبوں کو بلند فرمائے. اتنے سکون اور وقار کے ساتھ آپ حضرات تشریف فرما رہے اور مجھے برداشت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اتنے پرسکون طریقے پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ کی نسلوں میں علم عطا فرمائے، حفاظ پیدا فرمائے، علماء پیدا فرمائے، اور آپ کے تشریف لانے کو قبول فرمائے، اور ہمارے محبوب ادارے کو اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے. دارالحدیث جو ہے اس کی طرف میں نے گزشتہ ہاتھ کیا تھا، حضرت تشریف رکھتے ہیں. پھر جو ہے توجہ دلانا چاہتا ہوں، جلدی جو ہے قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا وہاں سے گونجنا شروع ہو جائے. انشاءاللہ عزائم کے اندر داخل ہے. اللہ تعالیٰ اس عزم کو اب عمل کے اندر تبدیل فرمائے. گزارشات کے ساتھ اپنی طالب علم معروضات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. اب قبل اس کے کہ حضرت والا دامت برکاتہم دعا پر مجلس کا اختتام